يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ مجلس ذی الحجہ کا مہینہ چونکہ شروع ہونے والا ہے، اس کی مناسبت سے ہے کہ ذی الحجہ کا ماہ ہم لوگ کیسے گزاریں اور اس میں کون کون سے وہ عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور ان عملوں کو کر کے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. دیکھیے یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو پہلے 10 دن ذی الحجہ کے ہیں، چاند نظر آنے سے لے کے عید تک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں اللہ کو ان سب دنوں سے زیادہ محبوب نیکی کا کام کرنا وہ صرف ان 10 دنوں میں ہے. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی کی قدر اور اللہ کی محبوبیت ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اللہ کے رستے میں جہاد کرے، کیا عام دنوں میں اس کا جہاد کرنا وہ بھی ان دنوں کے نیک کاموں کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ عام دنوں میں مجاہد جہاد کرے حالانکہ وہ کتنی بڑی نیکی ہے، اس کا جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہاں وہ آدمی جو اپنا پیسہ جان سب کچھ لے کر اللہ کے رستے میں گیا اور شہید ہو گیا، سب پیسے بھی خرچ کر دیے، ہاں اس آدمی کو اس کے برابر ثواب مل سکتا ہے، ورنہ ان دنوں کی نیکی عام دنوں کے جہاد سے بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیں کتنا محبوب اللہ نے ہمیں یہ موقع ابھی عن قریب ملنے والا ہے. اب ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے اور یہ 10 دن ہم سب کو کیسے گزارنے چاہیے؟ چند اعمال ہیں بس وہ کرنے ہیں اور بڑی اللہ کے ہاں ان کی محبوبیت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آنے والے دن ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان 10 دنوں میں تم نے زیادہ سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ بول اللہ کو بڑے پسند ہیں. ان 10 دنوں میں ان بولوں کی کثرت کرنی ہے، بار بار ان کو پڑھتے رہنا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اب دیکھیے اللہ نے ہم سب کو کتنا بہترین موقع عطا کیا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنے کا موقع ہے، پھر اجر کتنا زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں روزانہ کیا کرے، احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کیا کرے؟ اب احد پہاڑ میلوں جتنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے جو احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کر سکتے ہو. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا سنو، سبحان اللہ اعظم من احد، کہ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. والحمد للہ اعظم من احد ولا الہ الا اللہ اعظم من احد واللہ اکبر اعظم من احد، کا یہ ایک ایک کلمہ ایسا ہے جس کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے. اور ان 10 دنوں میں تو بھائی اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس میں تو ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور ایک غلام آزاد کر دیں اللہ پورے جسم کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں. اور جس نے 100 دفعہ الحمدللہ کہا 100 گھوڑے سامان سمیت جہاد میں دینے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب
ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، فرمایا یہ تو زمین آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے پہلا کام ان 10 دنوں میں جو کرنے کا ہے کثرت سے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ان کلمات کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جو ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی یکم ذی الحجہ کو مغرب کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے ان پر قربانی واجب ہے، جن عورتوں نے قربانی کرنی ہے ان پر قربانی واجب ہے اگر، تو ان کے لیے یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کریں گے ان کو بہت ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر قربانی واجب ہو، جو ہی یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اب نہ تو وہ اپنے بدن کے بال کٹوائے، نہ سر کے، نہ بغلوں کے، نہ زیر ناب بال، اور نہ وہ اپنے ناخن کاٹے، نہ مونچھیں، نہ داڑھی، کوئی بدن کا بال نہیں اتارنا۔ اس تاریخ یکم ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اپنے بال بھی صاف کر لیں، اپنے ناخن بھی کاٹ لیں۔ ان 10 دنوں میں جب تک قربانی نہ ہو، جانور کی گردن پر چھری نہ چل جائے، اس وقت تک جو آدمی اپنے بالوں کو نہ کٹوائے، اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے، یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اس کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ حاجی کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں پر ان دنوں میں وہ بھی ناخن نہیں کٹواتے، یہ بھی نہیں کٹوا رہا، وہ بھی بال نہیں کٹوائیں گے، یہ بھی نہیں کٹوا رہا، قربانی انہوں نے بھی کرنی ہے، قربانی یہ بھی کرے گا۔ تو بہت سے کاموں میں اللہ اس کو حاجیوں جیسا بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ اہم کام ہے کہ، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو بال ناخن کٹوانے کا حکم دیا گیا کہ نہیں کٹوانے، صرف اس کے لیے ہے جس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس پر یہ حکم بھی نہیں ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے بھی یہ حکم مستحب ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرے گا اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کرتا تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں لو جی تم پر قربانی واجب ہے، تم نے بال کیوں کٹوا لیے؟ نہیں، یہ عمل مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو کام شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا ہمیں اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم مستحب ہے، کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ بھائی تم کر لیتے تو اچھی بات تھی، تمہیں بھی ثواب مل جاتا۔ تو یہ دوسرا کام، پہلا کام ہم نے تسبیحات کرنی ہے، دوسرا کام کیا ہے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہیں کٹوانا اگر ہم پر قربانی واجب ہے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے ان 10 دنوں کا روزہ۔ اتنا اہم معاملہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام کل یوم منہا بسیام سنتن، کہ 10 ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، مثلا پہلی، دوسری، تیسری عید کا تو روزہ نہیں ہوگا، تو پہلے 9 دن، ان 9 دنوں میں اگر کوئی آدمی کسی دن بھی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو 1 سال کے روزے رکھنے کے ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک روزہ اور 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب یہ ایک کام تیسرا کرنے کا وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اب 1 سے لے کے 8 تاریخ تک جتنے روزے رکھیں گے، ہر دن ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے برابر ہوگا۔ اور جو 9 ذی الحجہ ہے، عید سے 1 دن پہلے، اس روزے کی 2 فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہی ہے کہ اگر ہم نے وہ رکھ لیا تو ہمیں 1 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ عید سے 1 دن پہلے اگر کوئی رکھے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے 1 دن کے روزے کی برکت سے۔ اب دیکھو، اب تو گرمی کا موسم بھی ویسا نہیں رہا جیسا رمضان کے اندر تھا، ماشاءاللہ موسم میں کافی دھیما پن آ چکا ہے، اس لیے اب نیت کر لے، چلو ہم زیادہ روزے نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تمام مرد، تمام مستورات، اس کو رکھنے کا تو ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پوری ہم کوشش کریں اور ابھی سے نیت کریں۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔
ایک تو تسبیحات کرنی ہے، دوسرا اپنے بال اور ناخن نہیں کٹوانے قربانی والوں نے، اور تیسرا ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ اس 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں کو جاگنا، اس کا قیام کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ان 10 راتوں میں اگر ایک رات بھی کسی نے تھوڑی دیر جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی تو ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں آپ نے شب قدر جاگ لی۔ اب دیکھو روزوں میں ایک شب قدر نصیب ہوتی ہے، اور ان 10 راتوں میں اگر ہم نے 10 کی 10 راتیں جاگ لی تو یوں سمجھ لیں ہم نے 10 شب قدروں کے ثواب کو پا لیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ کون ہے جو اتنے بڑے اجر کو مفت میں ضائع کر دے؟ اس لیے بھائی اگر پوری رات ہم نہیں جاگ سکتے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پوری رات جاگنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ رات کا آدھا حصہ جاگ لیں، تھوڑا جاگ لیں، جتنا بھی جاگ سکتے ہیں ہم جاگ لیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پر پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ان 10 راتوں میں ہر رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس لیے ہمیں ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام جو ان راتوں کے اندر کرنے کا ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ والے دن۔ اب 9 ذی الحجہ کو ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، دوسرا 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 9 10 11 12 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنیں گی، یعنی عید کے 3 دن یہ والے اور ایک عید سے پہلا دن 4، یہ مل کر 20 نمازیں، اور 13 ذی الحجہ کی 3 نمازیں عصر تک، یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر مسلمان پر، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہے چاہے شہر میں رہتا ہے، چاہے اس پر قربانی واجب ہے یا قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے جماعت سے نماز پڑھے چاہے اکیلا نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھے، دکان پر پڑھے، مسجد میں پڑھے، جہاں بھی کوئی آدمی نماز پڑھے گا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان 23 نمازوں میں ہم سب کو تکبیرات تشریق کہنی ہے، یہ واجب ہے۔ اب وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ وہ کلمات یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز کے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو مردوں کو چاہیے تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیں اور عورتوں کو چاہیے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ تو مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ تو یہ 23 نمازوں میں تکبیرات تشریق ہمیں پڑھنی ہے، اور یہ بڑے پسندیدہ بول ہیں اللہ جل جلالہ کو ان دنوں میں۔ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی کے بول ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کو کہنا ہے ہم سب کو۔ اب اس میں تھوڑے سے کچھ مسائل سمجھیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے امام صاحب کہیں گے پھر ہم تکبیرات تشریق کہیں گے۔ اب بعض اوقات امام صاحب کو بھول جاتا ہے، تو امام صاحب کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ سب پر الگ الگ واجب ہے۔ امام پڑھے یا نہ پڑھے مقتدیوں کو تو اپنی پڑھنی ہے، اس لیے جو ہی سلام پھر جائے ہم امام کا انتظار نہ کریں، اپنی پڑھنا شروع کر دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ تکبیرات تشریق ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، بس ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ شروع ہی ہو جاتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں ہیں، پڑھی جا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں منع نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنا واجب تھا، اونچی آواز میں آپ نے پڑھ لیا، اب آہستہ آہستہ پڑھیں، چاہے کروڑ دفعہ پڑھیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اونچی آواز میں پڑھنا ہر مرد پر واجب ہے جو بالغ ہے، اس لیے اس میں بڑی سستی ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسئلہ اکثر عورتوں کو نہیں پتہ، اب آپ حضرات کے ذمے ہے، آپ اپنے گھروں میں جائیں، گھر میں جا کر اپنی مستورات کو یہ بتائیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تم عورتوں نے بھی گھر میں جب نماز پڑھنی ہے سلام پھیر کر ایک مرتبہ یہ کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مستورات کو بھی بتائیں۔ پھر اگر کسی آدمی نے سلام پھیرا
اور تکبیرات تشریق کہنا بھول گیا، اب اس کو جب یاد آ جائے اس کو جلدی سے پڑھ لے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو اب بعد میں پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے، ہاں چھوٹ جانے کا گناہ ہوا ہے اس پر توبہ استغفار اس کو کرنی چاہیے۔ اگلا جو کرنے کا کام ہے وہ چاند راتوں کا جاگنا۔ دیکھیں چاند راتیں ہم نے اپنے عید کی تیاری کے لیے اس کو مخصوص کر دیا، گھر کی صفائی کے لیے مخصوص کر دیا، یہ بھی کریں، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر چھوٹی اور بڑی دونوں عیدوں کی چاند راتوں کو جاگنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے چاند رات کو جاگ کر اللہ کے لیے عبادت کی، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جب ساری دنیا کے انسانوں کے دل مر جائیں گے چاند رات کو جاگنے والے کا دل اللہ نہیں مرنے دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اور ایک حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے 5 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی، چاہے تھوڑی دیر ہی جاگا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ان راتوں میں یہ عید کی دونوں چاند راتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے ان چاند راتوں کو جاگنے کا اہتمام کر لیا اور اس میں بھی اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ یہ 2 راتیں ہی ہم سب لوگوں کے لیے قیامت کے بڑے بڑے درجے لینے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اب اگلا جو آپ نے وقت آ گیا وہ ہے عید کا دن۔ اب عید والا دن آ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کچھ اعمال عید والے دن کرنا مسنون ہے۔ بڑی عید کو مثلا صبح صبح اٹھیں، اچھی بات ہے، غسل کریں، عید والے دن غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا، نئے پہننا ضروری نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو اچھا کپڑا آپ کو میسر ہے آپ اچھا کپڑا پہنیے اور وہ پہن کر عید کے لیے جائیں۔ اور بڑی عید میں جو اب آنے والی ہے اس میں خالی پیٹ گھر سے آنا یہ سنت ہے۔ چھوٹی عید میں حضور کچھ کھا کر آتے تھے، لیکن بڑی عید میں خالی پیٹ آئیں اور آ کر پھر واپس جا کر اپنی قربانی کے گوشت سے آپ کچھ کھائیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کی قربانی ہوتی ہے عید والے دن اس کا روزہ ہوتا ہے، جب تک اس کی قربانی کے گوشت سے وہ نہیں کھائے گا اس کو اور کچھ نہیں کھانا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ دیکھو کسی آدمی کا قصاب لیٹ ہو گیا، وہ نہیں آیا، اب وہ شام تک بیچارہ لڑک جائے گا، اور کسی نے قربانی اگلے دن کرنی ہے وہ تو مر گیا، کسی نے تیسرے دن کرنی ہے وہ اور زیادہ مصیبت کا شکار ہوگا۔ یہ عمل مستحب ہے، اچھی بات ہے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب کسی کو شوگر ہے وہ بیچارہ نہیں زیادہ دیر رک سکتا تو کیوں اس پر ہم بوجھ ڈالیں؟ اس لیے یہ عمل صرف مستحب ہے کہ آپ بڑی عید پہ آئیں، خالی پیٹ آئیں اور نماز پڑھ کے جا کر قربانی سے کچھ کھا لیں، بعد میں جو بھی کھا لیں۔ لیکن اگر آپ کچھ کھا کے آ جائیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور جا کر قربانی سے پہلے بھی کچھ کھا لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ عید والے دن کی سنتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلنا ہے تو جلدی عیدگاہ میں پہنچنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور عید کے لیے آتے تھے تو خالفت طریق، راستہ بدلتے تھے، آتے اور راستے سے تھے، جاتے اور راستے سے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ ایک آدھ گلی چینج کر کے ہم بھی آ سکتے ہیں، یا عیدگاہ کے ایک گیٹ سے نکلیں دوسرے سے نکل آئیں، تو اس طرح بھی راستے کی تبدیلی ہو جائے گی، یہ بھی سنت ہے۔ پھر جب عید کی نماز کے لیے آئیں تو بھینی بھینی آواز میں انہی تکبیرات تشریق کو پڑھتے ہوئے آنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آئیں اور راستہ بدل کر آپ واپس چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد عید پڑی ہے، اپنے گھروں کو گئے، اب جاتے ہی جلدی جلدی اپنی قربانی کیجئے، اور قربانی کا گوشت کے 3 حصے بنانا مستحب ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جی سارا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے پڑیں گے، اگر نہیں کیے تو گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے ایک حصہ غربا میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں۔ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، گوشت تھوڑا ہے، تو سارا بھی گھر میں استعمال کر لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ بہرحال عید کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے، اس دن گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ ذی الحجہ کے مخصوص اعمال تھے جو ان دنوں میں کرنے کے ہیں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یاد رہے۔ سب سے پہلا کام ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن بال نہیں کاٹنے، دوسرا روزے رکھنے ہیں، تیسرا راتوں کو جاگنا ہے، چوتھا تسبیح لا سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتے رہنا ہے،
کرنا ہے. پھر 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہے اور چاند رات میں عبادت کرنی ہے اور عید والے دن کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. بہرحال یہ چند کام ہیں، اگر ہم نے اس طرح اپنے یہ ذی الحجہ کے 10 دن گزار لیے تو انشاءاللہ یہ اللہ سے ہمیں اجر بھی لے کر دیں گے اور اللہ کے لیے ہمارے ہاں بڑے درجوں کے لینے کا ذریعہ بھی بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.